السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ رضا نور اور آج کے پروگرام کیریئر میپنگ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا دراصل ہمارا موضوع ہے سائیکالوجی، اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ مہمان خصوصی موجود ہیں شاف احمد صاحب۔ شاف احمد صاحب بحریہ یونیورسٹی میں پروفیشنل سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں ایز اے لیکچرار اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں علی اور اورنگزیب۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے اپنے گیسٹ کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے؟ الحمد للہ۔ اچھا، میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ لوگ بہت سارے لوگ ہیں کہ ایک کیریئر کا انتخاب کرتے ہیں، تو ہم ایک سے زیادہ کیریئر کا انتخاب کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، ایک سے زیادہ کیریئر کا انتخاب اس لیے نہیں کر سکتے، جیسے لیٹس سپوز آپ نے ایک ڈیسٹینیشن چوز کرنی ہے، جیسے کہ آپ نے لاہور جانا ہے یا فیصل آباد جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے، مطلب آپ کو پہلے کلیئر ہوگا کہ آپ نے جانا کہاں ہے۔ جب آپ کو یہی نہیں پتا ہوگا تو آپ یوں ہی بھٹکتے رہیں گے نا۔ تو دیٹس وائی آپ کو ایک گول کلیئر ہونا چاہیے کہ آخر کار بننا کیا ہے، آپ نے کس جگہ پہنچنا کیا ہے۔ جب آپ وہی نہیں آپ کو کلیئر کہ کس جگہ جانا ہے، یا لاہور جانا ہے یا فیصل آباد جانا ہے یا کس جگہ جانا ہے، تو آپ تو یوں بھٹکتے رہیں گے۔ اس لیے آپ کو ڈیسٹینیشن کا ایٹ لیسٹ پتہ ہونا چاہیے۔ اب ہاں، لاہور جا کے آپ نے کہاں جانا ہے وہ پھر الگ سی بات ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ایک جو ہم کہتے ہیں مائل اسٹون جو آپ رکھتے ہیں، جو آپ اچیو کرتے ہیں، جیسے کہ یہ آپ نے بننا ہے، وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ جگہ جگہ بٹیں گے تو آپ کو کوئی کلیئر آپ کو پتہ نظر آتا ہے کہ بندے کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے۔ جس کا کوئی ویژن ہوتا ہے اس کے پاس کوئی نہ کوئی ڈیسٹینیشن اس کی ہوتی ہے، کوئی منزل ہوتی ہے۔ دیٹس وائی ایک کیریئر ایسا ہوتا ہے جس میں آپ پہلے سلیکٹ کرتے ہیں، پھر اس میں اپنی زندگی لائف پرسو کرتے ہیں۔ جیسے آپ قائد اعظم کو لے لیں، انہوں نے کیا وکالت کا کہا تو پھر وکالت ہی کی ساری زندگی انہوں نے، مطلب ایسا نہیں تھا۔ مطلب اب جتنے بھی اب جو اب دیکھ رہے ہیں اس پوری دنیا میں جن کا نام ہوا ہے، انہوں نے ایک ہی شعبے میں کام کیا اور اسی شعبے پہ اپنا نام بنایا۔ جیسے ڈاکٹر عبدالسلام آپ دیکھ رہے ہیں فزکس میں۔ تو ایک گول کا ہونا اسپیسیفک ضروری ہے جو آپ کو اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف پہنچا دے۔ بالکل صحیح ہو گیا۔ اچھا، کیا ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ ہمیں کیریئر میپنگ میں مددگار ثابت ہوتا ہے؟ جی جی بالکل بالکل مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جیسے کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ایک صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان صلاحیتوں کو جاننا اور ان صلاحیتوں کو کیسے بروئے کار کر کے آپ کیسے جو ہے اپنا کیریئر کو میپ کرتے ہیں، تو وہ ٹیلنٹ کا پتہ ہونا یا ٹیلنٹڈ ہونا یہ آپ کو بہت ہیلپ کرتا ہے، لائک سونے پہ سہاگا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا، ہمیں حوصلہ کہاں سے ملتا ہے اور ہم اپنی ڈیسٹینیشن کیسے سوچ سکتے ہیں؟ دیکھیے، جب ہم حوصلے کی بات کرتے ہیں تو بیسکلی موٹیویشن، اور موٹیویشن کے لیے سائیکالوجی میں دو ہی سورسز ہوتے ہیں، ایک انٹرنسک موٹیویشن ہوتی ہے، ایک ایکسٹرنسک موٹیویشن ہوتی ہے۔ انٹرنسک موٹیویشن جو آپ کے اپنے اندر سے آتی ہے، اور ایکسٹرنسک موٹیویشن جو آپ کو باہر سے ملتی ہے۔ تو فور کیریئر میپنگ یا ڈیسٹینیشن آپ کے لیے دونوں چیزوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کے انٹرنسک موٹیویشن۔ اگر وہ نہ ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ مطلب انسان جو ہے جب تک خود نہیں چلتا، جب تک خود اس کو نہیں پتا ہوتا اس نے کیا کرنا ہے، تب تک کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو انٹرنسک موٹیویشن انسان کے اندر سے آتی ہے، جو اس کو موٹیویٹ کرتی ہے، آگے لے کے چلتی ہے۔ تو کبھی کبھی زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے آپ تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کنٹینیو اسٹرگل کری جا رہے ہیں، لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جس سے ہم انسان ہیں، ہم سب کی ایک لمیٹیشن ہے، آپ سب تھک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو کام کرتی ہے وہ آپ کی ایکسٹرنسک موٹیویشن کام کرتی ہے۔ لائک آپ کا وہ پیئر گروپ ہو سکتا ہے، آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، آپ کے فیملی سپورٹ ایسا ہو سکتا ہے، آپ کے سبلنگ ہو سکتے ہیں، تو وہاں پہ ایکسٹرنسک موٹیویشن کام کرتی ہے۔ لیکن زیادہ آپ پوچھیں ریسرچز کیا بتاتی ہیں، وہ ایکسٹرنسک موٹیویشن جو ہے، انٹرنسک موٹیویشن آپ کی اپنی اندر سے جو آپ کی ایک طلب ہوتی ہے، جو چاہ ہوتی ہے کچھ کرنے کی، وہ آپ کو پھر پرسو کر کے رکھتی ہے، وہ پش کرتے رکھتی ہے۔ تو دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک انٹرنسک موٹیویشن، ایکسٹرنسک موٹیویشن۔ صحیح ہو گیا جی۔ پینل گروپ، آپ بتائیں کہ آپ نے جو بھی ڈگری چوز کی ہے تو آپ کو اس کے لیے کس نے کاؤنسلنگ کی تھی؟ مطلب کوئی پیرنٹس نے کہا تھا کہ ہاں یہ چوز کرو، یا اپنی انٹرنل موٹیویشن تھی؟ ایز سچ تو کاؤنسلنگ کسی نے نہیں کی، کاز اتنا ہمیں پتہ نہیں تھا آگے کہ ہم کیا چوز کریں۔ میں بھی پینک تھا اسٹارٹنگ میں، تو اپنی ڈگری میں نے میڈیا چوز کر لی۔ پہلے تو تھوڑا کنفیوز تھا کہ میڈیا میں آ رہے ہیں کہ ادھر کیا ہوگا، تو جیسے جیسے ایکچولی آگے چیزیں بڑھتی گئیں تو اب تھوڑا سمجھ آ رہا ہے کہ آگے ہمیں ایک پاتھ ملتا جا رہا ہے کہ آگے فیوچر میں ہمارے لیے کیا ہوگا۔ ایسے کاؤنسلنگ ہماری اس طرح مطلب کسی نے آپ کو، کوئی فیملی میں کسی نے فیملی پریشر بھی نہیں تھا بس کہا جو کرو بس کر لیا، ہاں جو تھا کہ اپنی دل ہے جو کرو نا۔
تو ایزی بھی تھا, نام سے لگ رہا تھا کہ تو کی, لیکن انٹرسٹنگ فیلڈ ہے, آگے فیوچر بھی نظر آ رہا ہے, تو انشاءاللہ آگے سو فار سو گڈ انشاءاللہ. اچھا سر, ہم طالب علم کے ذہنی رویے اور حالت کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے بہت سے جو ہے سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہیں. جی جی. اچھا. کچھ پرسنالٹی کو اسیس کرتے ہیں, کچھ ایپٹیچیوڈ کو میئر کرتے ہیں. ایک تو ریسرچ میں یا کلینک پریکٹس میں ان کا بہت جو ہے یوز ہوتا ہے, مطلب کوئی آ کے ان سے بات کرتا ہے اسٹوڈنٹ کی اپنی پرسنالٹی کو اسیس کرنا چاہتا ہے, تو ضرور ہم اس کو پرسنالٹی اسیس کرتے ہیں. ڈفرینٹ ٹیسٹ میں ڈفرینٹ نیمز ہیں, لیکن ویسے ایک ٹیچر ایز اے ٹیچر, کیونکہ میں لیکچرر بھی پڑھاتا ہوں, ایز اے ٹیچر آپ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی ان کو گائیڈ نہیں کیا, تو کلاس میں جاتی تو میرا پہلا کویشچن ہوتا ہے کہ آپ نے کیوں ڈگری چوز کی. صحیح ہو گیا. بیسیکلی سے دو چیزیں پتہ چلتی ہیں. اچھا. ایک پتہ چلتا ہے کہ واقعی بندے کا ڈائریکشن ہے کہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ مطلب اس کی اپنی کتنی موٹیویشن ہے, جو میں نے جیسے پہلے بات کی انٹرنسک موٹیویشن کی کتنی ہے. جی جی. ٹھیک ہے, تو وہی آپ کو اسٹارٹنگ میں ٹیچر کو بتایا تھا کہ ہاں بچے کے اندر اگر ہے تو کیا کر سکتا ہے. آپ نے پھر آپ کی جو ٹیچنگ اسٹریٹجی ہے پھر اس حساب سے بنتی ہے. صحیح بات. آپ نے کہاں سے بچے کو کیسے سمجھانا. اگر انٹرسٹ نہیں ہے ایسے بچے نے, بس کسی کہنے پہ آ گیا, تو آپ نے اس کے اندر انٹرسٹ جو ہے وہ کیسے پیدا کرنا ہے اس کے اندر. سر آپ نے جو اس فیلڈ میں اسٹیپ لیا تو مطلب آپ کو خود ہی انٹرنل موٹیویشن تھی یا کسی نے سپورٹ کیا تھا, یا بس چلو چلے گئے ہیں؟ اٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. آئی ول سے ایکسیڈنٹلی اور انسیڈنٹلی بہت میں سائیکالوجی میں آ گیا ہوں. اچھا. ایکچولی میری لائف تھوڑی سی اسٹرگلنگ ہے. اچھا ماشاء اللہ. اس پہ ایسے, لیکن بس میں یہ تھا کہ میں نے آگے پڑھنا ہے. اچھا. اور میں بلانگ کرتا ہوں ایک فیصل آباد سے, تو بس یہ تھا کہ میں نے پڑھنا ہے, اور میں 2-3 جگہ اپلائی کر دیا, اور جس میں جانا چاہتا تھا وہ ڈیفینس اینڈ اسٹڈیز تھی. اللہ کی طرف سے اس میں ایڈمیشن نہیں ہے, باقی سب میں ایڈمیشن ہو گیا. پھر آگے پھر میرے پاس آپشن تھی سائیکالوجی کی, بزنس اسٹڈیز کی, اور میڈیا اسٹڈیز کی. پر میں نے چوز کیا سائیکالوجی. تو آپ نے میڈیا نہیں چوز کیا؟ میڈیا نہیں چوز کیا. جو مجھے لگا اس ٹائم, جو میں نے یوز کرا انٹروسپیکٹ کرنا, یہ مجھے اس ٹرم مجھے پتہ نہیں تھی کہ میں سائیکالوجی میں تھا. سائیکالوجی میں زیادہ یوز ہوتی ہے ٹرم انٹروسپیکشن. تو اس ٹائم جب میں نے انٹروسپیکٹ کیا تو مجھے اپنی پرسنالٹی میں ایک زیادہ چیز ریلیٹ کرتی نظر آئی, کیونکہ میری آبزرویشن اچھی تھی, میری لسننگ اسکلز اچھی تھی, تو مجھے سائیکالوجی نظر آئی. اور پھر گھر والوں سے بھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ابو نے کہا بس بیٹا تم نے پڑھنے کو سوچا تو کرنا جو کر لو بس. تو ان کی طرف سے یہ ایسی موٹیویشن تھی. ایک دوست تھا, اس نے کہا کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ سائیکالوجی زیادہ ریلیٹ کرتی ہے تمہاری پرسنالٹی سے. پھر سائیکالوجی میں آیا. اسٹارٹنگ میں تو کیونکہ ایک گیپ تھا میرا, تو اسٹارٹنگ میں تھوڑا سا ٹائم لگا, لیکن اس کے بعد پھر ایک ایسا انٹرسٹ اس کے اندر بنا, ایک ایسا انٹرسٹ بنا, ایک ایسا فلو بنتا گیا, مجھے ایسا لگا جیسے میں بچپن سے ہی سائیکالوجی پڑھتا ہوں. مطلب سر جس طرح آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ آپ میں یہ ہڈن ٹیلنٹ ہے, تو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کے اندر کیا ہڈن ٹیلنٹ ہے نا. وہ بہت سارا اینڈ پہ جا کے کچھ اسٹیج پہ پتہ لگتا ہے کہ او اچھا ہم تو یہ بھی کر سکتے تھے. تو یہ کیسے ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ ہم پرسنالٹی ٹریٹ کو ہم کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں؟ بیسیکلی آپ کا جو کویشچن ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے سیلف ایکسپلوریشن سے. سیلف ایکسپلور کرنا. جی سر. سیلف ایکسپلوریشن ایک ٹرم ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں, یا سیلف اکاؤنٹیبلٹی تو فردر ایک ہے, لیکن سیلف ایکسپلوریشن جو آپ خود کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ کیا آپ کی اسٹرینتھز ہیں, کیا ویکنیس ہیں. بیسکلی اور بھی میں اس کی تھوڑا ڈیپتھ میں جاؤں تو یہ ریلیٹ کرتا ہے آپ کی ایگزسٹنس سے. تو ہم اس کو ایگزسٹینشلزم بھی سائیکالوجی میں ٹرم یوز کرتے ہیں. تو آپ اپنی کویشچن وہاں پہ کلیئر ہوتا ہے تھوڑا, کیونکہ سائیکالوجی جو ہے فلاسفی سے نکلی, تو فلاسفر ٹرم میں جا کے جب آپ انٹروسپیکٹ کرتے ہیں, آپ اپنی ایگزسٹنس پہ کویشچن کرتے ہیں کہ آپ کی اس وجود کے ساتھ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. صحیح بات. تو پھر آپ اس کویشچن کے آنسر میں آپ کو بہت سی چیزیں آپ پہ ریویل ہونے لگ جاتی ہیں. پھر آپ اپنی اسٹرینتھس پہ جاتے ہیں, پھر اپنی ویکنیسز پہ جاتے ہیں, پھر آپ کے اندر کیا ہڈن ٹیلنٹ تھے اس پہ آپ جاتے ہیں. پھر آپ ہر پہلو میں ہر جگہ پہ خود کو ایکسپلور کرتے ہیں, اور بیسکلی اپنا گول آپ کو سیٹ ہوتا ہے نا, مطلب دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. ابھی مطلب جیسے میں نے کہا, میں جاتی کلاس میں پوچھتا ہوں بچوں سے کہ آپ کیوں اس فیلڈ میں آئے. صحیح ہو گیا. تو جیسے بھی جواب ملے تھے, تو میں کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ تقریباً 100 میں سے صرف 2 اور 3 اسٹوڈنٹس مجھے ایسے ہیں جو مجھے واقعی وہ جواب دیتے ہیں, جو مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس ایک کلیئر ڈائریکشن ہے.
مطلب یہ سوچ کے ساتھ آئے ہیں کہ ہاں انہوں نے پہلے سے چوز کیا تھا, سلیکٹ کیا تھا, ہاں انہوں نے یہ کام کرنا ہے, اس میں آنا اور یہی اس میں پرسو کرنا ہے. اور باقی تقریباً آپ حساب لگانا کیا رشو ہوتی ہے 97-95%. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ایون کہ میں بہت اب جہاں اب پڑھا رہا ہوں یا پہلے تقریباً 3-4 سال سے 5 سال سے میں پڑھا رہا ہوں, ان 5 سالوں میں مجھے ایسے اسٹوڈنٹس تقریباً وہ اسٹوڈنٹس مجھے فنگر ٹپس پر یاد ہے جنہوں نے جواب دیا, ان کو میں نے ایکسل کرتے ہوئے دیکھا تھا. ٹھیک ہے, جن کو نہیں تھا وہ بس آئے اور آگے گئے. کئی نے تو اپنا فیلڈ چینج کر لیا. فیلڈ بھی چینج کرنے کی وجہ یہی تھی کہ ان کو پتہ نہیں تھا کرنا کیا ہے. اب وہاں پہ جا کے بھی انہوں نے کیا کیا, کچھ بھی نہیں کیا, بس وہی 8 to 5 8 9 یا 8 to 4 جاب کریں گے. ایگزیکٹلی. تو بیسیکلی یہ آپ کا کویشچن جو ہے یہ سیلف ایکسپلوریشن ہے جو ایگزسٹنس سے اسٹارٹ ہوتا ہے. جب آپ خود کی ایگزسٹنس پہ کویشچن کرتے ہیں تو آپ کو گول دیتا ہے. ایگزیکٹلی. جب آپ کو گول مل جائے گا نا تو آپ کو پتا ہوگا آپ نے اس کو اچیو کیسے کرنا ہے. پھر آپ ڈگری اپنا ہر کام اس اکارڈنگ ہی پھر آپ سیٹ کرتے ہیں. صحیح بات ہے. سپوز اگر کسی نے گول سیٹ کر لیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یار دنیا میں جو ہے اچھا بزنس مین بہت بڑا بننا اچھی بات ہے, تو اپنے گول پہ ویسے سیٹ کرے گا, ویسے بی بی میں جائے گا. ٹھیک ہے, ویسے بی کام میں جائے گا. اگر کسی نے جیسے آپ میں سے کسی نے سوچا کہ اس نے ٹی وی پہ آنا ہے, اس نے اینکرنگ کرنی ہے, یا اس نے جو ٹرو میننگ میں جو جرنلسٹ ہے وہ جرنلزم کے جو اصول ہیں پراپر وہ اس کو فالو کرتے ہیں کہ اچھا جرنلزم بننا ہے اور واقعی جو اس سوسائٹی کے جو ایشوز ہیں اس کو جو ہے لوگوں تک پہنچانا, لوگوں میں ویسے لے کے آنی. تو ظاہر سی بات اس کے لیے پھر اس طرح سے آپ اپنے کیریئر چوز کریں گے, وہ آپ ویسے ہی پڑھتے چلے جائیں گے. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنا ایک SWOT انالیسس نہیں کرتے ہیں, اپنی ان کو نہ اسٹرینتھس پتہ ہوتے ہیں نہ ویکنس ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا نا سر. بالکل میں آپ کو مطلب بتا سکتا ہوں, اس پہ سروے کر سکتے ہیں ہم. ہندو یونیورسٹی آف پنڈی اسلام آباد, آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف اگر آپ 100 بچوں سے پوچھیں 3-4 بچوں کو پتہ ہوگا, باقی کسی کو نہیں پتہ ہوتا. صحیح ہو گیا. تو اسی لیے بہت سی یونیورسٹیز ہیں جو اس طرح کی کورسز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا رہی ہیں. ٹھیک ہے, مطلب جس میں مینٹورنگ ہو رہی ہے بچوں کی, یا پھر گرومنگ پروگرامس کروا رہی ہیں تاکہ بچے گروم کر سکیں. بالکل. تو ڈفرینٹ تبھی کرواتے ہیں کہ بچوں کو نہیں پتہ ہوتا انہوں نے آگے کرنا کیا. صحیح بات ہے. جی مجھے پینل آپ بتائیے گا کہ اگر آپ میں سے کسی کا فار ایگزامپل کوئی ایک پلان جو ہے وہ پلان اے ورک آؤٹ نہیں کر رہا تو پلان بی کیا ہوگا آپ کا؟ بیسکلی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں, بیسکلی اس کا مین جو امپیکٹ ہے کیریئر کاؤنسلنگ پہ ہوتا ہے. اب جب کیریئر کاؤنسلنگ ہی نہیں ہے تو پلان اے بھی نہیں ہے آپ کے پاس, تو پلان بی کہاں سے آیا؟ تو اب پلان اے کو آپ جب کوئی بھی آپ ایک رینڈم اسٹیپ لے رہے ہو, آپ کہیں پہ ایڈمیشن لے رہے ہو, کوئی ڈگری چوز کر رہے ہو, تو جب آپ پلان اے پہ جا رہے ہو وہ آپ کا پلان اے ہے. لیکن جب آپ آگے جاتے ہیں آپ کو وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی, آپ ایک دم سے اس سوسائٹی میں ابزارو نہیں ہو پاتے, تو آپ کے لیے تب مسئلہ کریٹ ہوتا ہے. تب ڈرنے کے بجائے آپ اگر پلان بی کریٹ کریں یا پلان اے پہ ورک کریں تو زیادہ بیٹر رہے گا. تو سوری آپ کویسچن ریپیٹ کریں. مطلب آپ کا بی پلان کیا ہے؟ فار ایگزامپل ابھی آپ میڈیا میں ہے نا, تو اگر آپ فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ چلو ڈگری کر لی, اب آگے جا کے دیکھو کیا ہوتا ہے کیا نہیں, اللہ کے والے, تو پھر آپ کا بی پلان کیا ہوگا؟ تھنکنگ آف ان میڈیا. اب دیکھیں میں بلانگ کرتا ہوں بزنس فیملی سے, میں نے میڈیا چوز کی ہے. ٹھیک ہے, اگر میں اس میں پروگریس کرنا چاہتا ہوں, جرنلزم کی طرف جا رہا ہوں یا ایکٹنگ کی طرف جا رہا ہوں, میں کسی فیلڈ کی طرف جا رہا ہوں جہاں پہ میرا شوق ہے. اب یہ ڈیفینیٹلی تو نہیں ہے کہ دنیا میں آپ جس چیز کے پیچھے جائیں وہ آپ کی ہو ہی ہو, تو آپ کو ایک پلان بی رکھنا چاہیے. اب یہ کیریئر کاؤنسلنگ اگر میری اس ٹائم پہ ہوئی بھی ہوتی تو میں ذرا اور بیٹرمنٹ اور آگے پروگریس کر چکا ہوتا, جو کہ مجھے اب آلموسٹ میری ڈگری کمپلیٹ ہونے والی ہے, اب جا کے مجھے یہ چیزیں کلیئر ہوئی ہیں. تو میرا پلان بی یہ ہے کہ فار ایگزامپل اس انڈسٹری میں بہت زیادہ لوگ ہیں, میرا پلان نہیں ورک کرتا, تو میں ڈیفینیٹلی اپنے بزنس والی سائڈ پہ جاؤں گا, اپنی بزنس فیملی کو اپروچ کروں گا. لیکن اس بزنس فیملی کو اپروچ کرتے ہوئے میں مے بی پروڈکشن ہاؤس بنا لوں. اس طرح یہ میں نے ڈفرینٹ پلانس آگے جنریٹ ہوتے ہیں. جی سر, آپ مجھے بتائیے گا کہ ہمارے جو مقاصد ہیں, جو ہمارے ایمز ہیں, وہ ہمیں دوسروں سے کس طریقے سے یونیک بناتے ہیں؟ اس کا پھر میں جواب اپنے جو پہلے جواب ہے اس سے ریلیٹ کر کے دوں گا, سیلف ایکسپلوریشن. تو جب آپ سیلف ایکسپلور کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اپنی یونیکنیس رکھی ہے, جس کو آپ نے ورڈ سنا گا ٹو بی یور سیلف. ہم سب کو یہ کہتے ہیں ٹو بی یور سیلف, وہ بیسکلی ہے کیا ٹو بی یور سیلف؟ ٹو بی یور سیلف یہی کہ جیسے آپ ایکچوئل ہیں آپ ویسے ہی بنیں. جب آپ ایکچولی ہیں ویسے بنیں گے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک یونیکنیس رکھی ہے, تو وہ یونیکنیس اس کی آٹومیٹکلی باہر آئے گی. یہ بات تو ہے. ٹھیک ہے, اس کے مقاصد میں اس کی چیزوں میں یونیکنیس آٹومیٹکلی آ جائے گی. سر ایک یہ بھی تو بات ہے نا, فیک اٹ ٹل یو میک اٹ نا, تو ہم اس کو اسے کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟
फेक इट नहीं, ये तो आप मतलब आप कह लें कि बस यूं ही बनाया हुआ है, मतलब करते जाओ जब तक लोगों को लगे कि बस हाँ यही सच है। ये देखें दो तरह की कामयाबी होती है या दो तरह का सुकून होता है, एक इनर पीस होता है कि वैसे अगर आप ऐसे करते भी जाएंगे, आई डोंट थिंक कि इससे आपको इनर पीस मिलेगा। ये वैसे ही है जैसे कि किसी को ये नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, बस उठा के कुछ कोई भी डिग्री कर ली और दिखाने के बस हम करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं। लेकिन जो इनर पीस मिलता है आपको, जिसमें आपको वाकई कुछ आप थोड़ा सा भी करता है तो सुकून मिलता है, आपको अच्छा लगता है। सही बात है। ठीक है, तो वो आपको तभी मिलेगा जब आपने खुद को एक्सप्लोर किया होगा और आपकी अपनी यूनिकनेस पे चलते हुए आपने कोई गोल सेट किया होगा। बिल्कुल ऐसा ही। आपकी यूनिकनेस ही बेसिकली आपकी गोल को यूनिक बनाती है। सही बात। अगर आप यूनिकनेस नहीं है, एक हम टर्म यूज करते हैं, उसको हम सोशल मिररिंग कहते हैं। जी जी ऐसे। सोशल मिररिंग इज अ टर्म कि आप जो है हम लोग जो है खुद को दूसरों के नजरिए से देखते हैं। साइकोलॉजी में इसको हम सोशल मिररिंग कहते हैं, मतलब खुद को दूसरों के नज़र से देना। क्योंकि सोशल मिररिंग आप मिरर कर रहे हैं, सोशली मिरर कर रहे हैं, खुद को दूसरों की नज़र से देख रहे हैं। बेसिकली हम सोशल मिररिंग कर रहे होते हैं, खुद को हमेशा दूसरों की नज़र से देख रहे होते हैं, जबकि हमने खुद को कभी अपने नज़र से देखा ही नहीं होता। ऐसा ही है, सही बात है। तो जब आप खुद को अपने नज़र से देख रहे होते हैं, खुद को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो आगे अपनी यूनिकनेस सामने आती है, तो आप अपने उसी रास्ते पे चल रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यूनिक बनाती हैं। हर एक आपकी क्रिएटिव, आपका आइडिया यूनिक होगा, क्यों? क्योंकि आपने खुद से जनरेट किया है। सही बात है। आपका गोल यूनिक होगा, आपकी हर चीज़ यूनिक होगी। वो आप कभी आप लेट्स सपोज हम यहाँ से बात करते जा रहे हैं, जब आप यहाँ से जाएंगे तो मतलब आपके जो दोस्त आप कहेंगे बाकी ये काम है ना, ये रिदा ही कर सकती थी, बिल्कुल, क्योंकि आपने अपने तरीके से किया, ये आपकी यूनिकनेस है। तो ये एक चीज़ है जो आपको यूनिक बनाती है, वो यही है, टू बी योरसेल्फ। सही बात है, ऐसा ही है। अच्छा सर, हम अपनी बेहतरीन तर्ज ज़िंदगी के लिए या हम एक बेहतरीन कैरियर को अचीव करने के लिए या एक बेहतरीन कैरियर को मतलब करने के लिए हम अपने आप को किस तरीके से, आपको लगता है कि हम अपने आप को ज़हनी सुकून से मतलब दूर करके एक ज़हनी दबाव का शिकार बना रहे हैं? एग्जैक्टली, क्यों नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है टीचिंग का और क्लिनिक का जो एक्सपीरियंस है, उसमें ऐसे ही है। हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम खुद को ज़हनी दबाव का शिकार ही बनाते हैं। ऐसा ही। सोशल मिररिंग करके, जैसे मैंने पहले कहा, सोशल मिररिंग करके हम जब खुद को दूसरों की नज़र देखते हैं तो एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। सही बात है, ऐसे है। हम ऐसे जैसे बनी एक ऐसी एक दुनिया में आ गए जहाँ पे और कुछ भी नहीं, बस एक दौड़ लगी। सही बात है कि उसने ऐसे किया तो उससे चलो ऊपर जाना है। एग्जैक्टली, ये कर ले तो आप नहीं करना, मतलब कभी आप खुद के लिए नहीं कर रहे होते ना, सही बात है, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए, क्योंकि आप खुद को दूसरों की नजर देख रहे होते हैं। हाँ, ये बात तो है, सही बात है। तो वो कंपटीशन में आप चल जाते हैं और बस उसमें लगे रहते हैं वैसे ही, जिसको हम शायद मे बी रेड बिट ऑफेंसिव, लेकिन एक डोंकीज वर्क की तरह। सही बात है, ऐसा ही है बिल्कुल, कि आपने सुबह एक जगह रख दिया और वही 8 to 4 जॉब कर रहे हैं और उसी तरह से जिंदगी भर चली जा रहे हैं और बस कंपटीशन में आज ये गाड़ी ले ली तो कल वो गाड़ी लेनी, अगर आज ये काम कर ले तो वो, अगर आज मेरे पास ये पोस्ट है तो कल को वो पोस्ट आ जाए मेरे पास, ये कर लिया तो लोग क्या सोचेंगे। सही बात है, यही चीज सही बात है। अच्छा सर, आपको लगता है कि जो बच्चों की साइकी है उनको उसको ना समझने से उनके रवैये पे उसके ऊपर कुछ अमल या उसके ऊपर कुछ असरअंदाज होता है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। जब आप देखें साइकोलॉजी में एक टर्म यूज की जाती है, हम उसे कहते हैं असेसमेंट। जी, नॉट अ जजमेंट। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड जजमेंट। जजमेंट में जाते हैं आप सही, राइट एंड रॉन्ग में जाते हैं, बिल्कुल ऐसा है। असेसमेंट में जाते हैं आप बस उसको एवेल्युएट करते हैं और एवेल्युएशन बेस पे करते हैं ताकि इस चीज़ को आप, अगर तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है, इसको अप्रोप्रिएट वे में लेकर जाया जाए। तो जब आप इस रास्ते से जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली जो है चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है वो करेंगे। एनी हाउ चीज़ें जो है सॉर्ट ऑफ चलती हैं। अगर आप क्वेश्चन सॉरी क्या था सर? ये ना कि अगर बच्चों की साइकी को ना समझा जाए तो उनके मतलब ब्रेन के ऊपर या उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट्स हमें नजर आते हैं? ये तो सबसे पहले जैसे कि कुछ जैसे ये दोनों स्टूडेंट्स हमें बैठे हैं, उन्होंने ही कहा कि हमें पहले से गाइड नहीं किया गया। एग्जैक्टली। तो अभी आप देख लें कि इनका अप्रोच टुवर्ड्स देयर लाइफ बिल्कुल वो कैसा होगा। एक वो बच्चा जिसको थोड़ा सा गाइड किया, जिसकी साइकी को समझा गया, उसका कैसा होगा। सही बात है। जैसे टीचिंग में मैंने कहा कि टीचिंग में जैसे आप क्लास स्टार्ट करते हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ तो पहले मैं बच्चों को देखता हूँ कि क्या इनको अपनी इनसाइट कितनी है। सही बात है। तो इस इनसाइट के अकॉर्डिंग मतलब वो क्या है, इनकी साइकी ही समझना कि क्या साइकी है, कहाँ तक कैसे बात इनको समझ आती है, इनका लेवल क्या है, आपने किस लेवल पे जाना है या इनको किस लेवल पे ले जाना है,
جب تک آپ نہیں سمجھیں گے تب تک جو ہے کیوس ہی ہوتا رہے گا. کنفیوژن میں رہیں گے بچے. اچھا سر, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ ہیں ہماری خامیاں جاننے کے بعد ہمیں قبول نہیں کرتے ہیں نا, دے سیڈ کہ چلو سائڈ پہ ہو جاؤ بھائی, وہ مطلب بہت سارے ہمارے میں سے فلاز نکالتے رہتے ہیں کہ تم ایسے بنو یا ویسے بنو. جی یہ ایسا ہی ہے بالکل, کیونکہ ہم بس یہ کہ دیکھے ہوتے دوسروں کی نظر سے, اور ٹیبو اور اسٹگماٹائزیشن کا اس میں ٹرم اسٹگماٹائز, تو ہمیں بس یہ لگتا ہے اس میں بہت سارے فیئرز ہیں. اس فیئر میں سے یہ بھی ہے کہ ہم کوئی ہم سے دور نہ ہو جائے نا سارٹ آف, اس میں آگے ہم اپنی تو خامی بتاتے نہیں ہیں, اور ویسا ہے بھی سوسائٹی میں, ایسا ہے بھی ہم اپنے نہیں کبھی بتاتے. ہاں, اور سوسائٹی میں ایسا ہے کیونکہ سوسائٹی نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا نا, کیا آپ خامی بتائیں گے تو کہیں گے یار یہ بندہ تو ایسا ہے, جج کیا جائے گا. ایگزیکٹلی, تو ججمنٹ کے خوف سے آپ بہت ساری چیزیں نہیں بتاتے. اوبیسلی مطلب ایک کویشچن یہ بھی ہے کہ مطلب اگر آپ کوئی کام کر رہے ہو یا آپ کہیں کام کر رہے ہو, اگر آپ کو لگے گا کہ بھائی یہ فلاں کو جج کر رہا ہے, تو اوبیسلی آپ اس سے آپ کا وہ تعلق کبھی نہیں بن پائے گا. اب دوستی جو اگر ہوتی ہے کسی کے ساتھ, اگر دوست کو جج کرے گا آپ کو دوست رہے گا وہ نہیں, دوست وہ نہ جو آپ کو خوبی اور خامی کے ساتھ ایگزیکٹلی ایز اٹ از جیسے آپ ہیں وتھ جو گڈ اینڈ بیڈ بوتھ اسپیکٹس. تو بیسکلی ہوتا ہے ایسے, لیکن سوسائٹی نے الگ بنا ہوا, تبھی ہم تھوڑا سوسائٹی سے دور, تھوڑی سی ہم نے اپنی دنیا بنائی ہوتی ہے, فرینڈ شپ دوستوں کی دنیا ہوتی ہے. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. اچھا سر, کیا ہماری جو زندگی ہے اس میں ہمیں گولز اچیو کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی پڑتی ہے؟ اگین میں یہی کہوں گا کہ سب سے زیادہ ضرورت آپ کو جس چیز کی پڑ سکتی ہے وہ اپنے آپ کی پڑ سکتی ہے, اور کسی کی نہیں پڑ سکتی. مطلب اگر آپ اپنے لیے کافی ہیں تو آپ سب کے لیے کافی ہیں, اگر آپ اپنے لیے کافی نہیں تو آپ کسی کے لیے کافی نہیں. اگر آپ کو اپنا ہی نہیں پتا کہ آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں, ویکنیسز کیا ہیں, آپ نے زندگی میں کرنا کیا ہے, تو کوئی آپ کو باہر سے جو مرضی بتاتا رہے. مطلب یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ صبح صبح چھوٹے ہوتے ہمیں اسکول جانا پڑتا تو امی زبردستی اٹھا کے دیتی تھی, ہم روتے روتے اسکول جاتے تھے, اور بجائے کہ وہ بچے جن کو پتا ہاں اسکول جا کے پڑھیں گے, وہ ایکٹیولی اٹھتے تھے, وہ بھاگتے تھے, تو وہ اسی بچے کی طرح ہم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کو زبردستی کروایا جا رہا ہوتا ہے, اور زبردستی ایک بوجھ سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے اپنے اوپر, ٹھیک ہے. اگر بجائے یہ کہ اگر اب تھوڑا سا ایکٹیولی اس کو, جس بندے کو خود کا پتہ ہوگا, ظاہر سی بات ہے وہ اس کو خود ہی وہ آگے جا سکے گا, اس کو باہر سے کچھ ویسا نہیں, وہ جتنا بھی آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کر لو وہ کر لو, کرے گا کبھی بھی نہیں کرے گا جب تک اس کا خود دل نہ کرے. تو بیسیکلی کہ آپ ہی ہیں, آپ کو اپنی ہی ضرورت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے, کچھ نہ بننے کے لیے. باہر سے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. جیسے میں نے کہا ایکسٹرینسک موٹیویشن کی ضرورت پڑتی ہے, وہ تب پڑتی ہے جب آپ خود تھوڑا سا تھک جاتے ہیں. صحیح بات ہے. تو سر ایز اے جیسا کہ اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ, تو سر ان کے لیے کیا بہتر طریقہ ہوگا کہ وہ اپنے وقت کو کس طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, کس طریقے سے خود کو فضول ایکٹیویٹی سے ریسٹرکٹ کر کے ایک اسٹڈی پہ باؤنڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کے لیے ہم ایک ٹیکنیک یوز کرتے ہوتے ہیں, سائیکالوجی میں ٹیکنیک ہوتی ہے, اس میں کوادرنٹ کہتے ہیں. اچھا, بھی آپ نے بھی سنا ہو کہ ہم چیزوں کو 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. موسٹ امپورٹنٹ, موسٹ ارجنٹ, جی جی جی, امپورٹنٹ بٹ ناٹ ارجنٹ, ٹھیک ہے, اور ناٹ امپورٹنٹ, ارجنٹ, اینڈ ناٹ امپورٹنٹ اور ناٹ ارجنٹ. یہ 4 کوارڈنٹس ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, مطلب موسٹ امپورٹنٹ, موسٹ ارجنٹ, اور امپورٹنٹ بٹ ناٹ ارجنٹ, ٹھیک ہے, اور ایک دوسرا اس کو لے لے کے ناٹ امپورٹنٹ بٹ ارجنٹ, اینڈ ناٹ امپورٹنٹ اینڈ ناٹ ارجنٹ. اب چیزوں کو اس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ابھی اس کا بہت ایسا ہی کانسیپٹ ہے, یہ ایک بک شاید آپ بہت فیمس بک ہے, 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, اسٹیفن کووے کی, اس نے بھی اس چیز کو اس میں ذکر کیا گیا. بہت سارے ہم ایسے لوگ ہیں کہ جس کو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کون سا کوآرڈینیٹ ایسا ہے جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, یہ جس پہ ہمیں اس کے اوپر پرائورٹائز کرنا چاہیے. موسٹلی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں موسٹ امپورٹنٹ, موسٹ ارجنٹ کے اوپر پرائورٹائز کرنا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے بالکل, کیونکہ یہ جو کوآرڈینیٹ 1 ہے, اس کو کوآرڈینیٹ 1 کہتے ہیں, Q1 کہتے ہیں, موسٹ امپورٹنٹ, موسٹ ارجنٹ. یہ کب یوز کیا جاتا ہے؟ تب یوز کیا جاتا ہے جب آپ کسی کرائسس یا پرابلم میں ہوں. بالکل, ٹھیک ہے. جو ہائیلی افیکٹو پیپل تھے اکارڈنگ ٹو اسٹیفن کووے بھی, جب وہ یوز کرتے تھے یا جو یوز کرنا چاہیے, وہ کوآرڈینیٹ 2 ہے. جی, اچھا, امپورٹنٹ بٹ ناٹ ارجنٹ. کیونکہ آپ کے لانگ ٹرم جو گولز ہیں اس کے اندر اچیو ہوتے ہیں. جی جی, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور باقی اس نے جو 2 باتیں کہی ہیں, ارجنٹ بٹ ناٹ امپورٹنٹ, اس نے اس کو بھی چھوڑ دو, اور جو ہے کہ ناٹ امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ, اس کو بالکل ہی چھوڑ دو. ٹھیک ہے. جی سر. سیگریگیٹ کرنا ہوتا ہے کہ کب آپ کے لیے چیز جو ہے وہ ایک پرابلم, ایک کرائسس, ایک ایشو بن رہی ہے, تب اس کو Q1 کے حساب سے ڈیل کرو. لیٹس سپوز, اس کی ایگزامپل یہ, ایک بچہ ہے وہ سائیکالوجی میں اچھی ڈگری کرنا چاہتا ہے یا میڈیا میں اچھی ڈگری کرنا چاہتا ہے, اور وہ ڈگری کر رہا ہے, لیکن فائنینشیل ایشوز آ گئے اس کو.
تو اب موسٹ امپورٹنٹ اور موسٹ ارجنٹ کے لیے کیا رہے گا؟ ظاہر سی بات ہے کرائسس کو آیا فائنینشیل، اب اس کے اوپر رہے گا تاکہ پیسے آ سکیں، کیونکہ اس کا جو لانگ ٹرم گول ہے ڈگری کرنا وہ اس کو پرسو کر سکے. صحیح بات ہے. تو بیسکلی تو اکارڈنگ ٹو اسٹیفن کووی ہم یہ کہتے ہیں ہم جو ہے ہمیں سیگریگیٹ کرنا چاہیے، ہمیں اپنا جو ٹائم زیادہ اسپینڈ کرنا چاہیے وہ Q2 پہ کرنا چاہیے جو ارجنٹ نہیں ہے لیکن امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ کا گول اسی کے اوپر تو بیس کر رہا ہے. گول ایسے تو نہیں تھا رات کو سوئیں اور صبح اٹھے تو گول اچیو ہو گیا. صحیح بات ہے. گول تو ہوتا ہے جو آپ کی ایک زندگی لے آپ کی، جب آپ اس کو اچیو کرو تو آپ کو لگے واقعی آپ نے کچھ زندگی میں حاصل کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ گول تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کو مطلب ٹھیک ہے آپ نے سفرنگ کی اس کے لیے تھوڑا ٹائم بعد گول آیا تو آپ لیے اس گول کا پھر مقصد کوئی نہ رہا نا. گول تو وہ تھا کہ آپ نے سیٹ کیا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے اور آپ اس کے لیے آپ لگاؤ کچھ ایفرٹ لگاؤ، سفرنگ ہو، پین ہو، سیکریفائسز ہوں، پھر جا کے آنوں کی وہ پھر لانگ ٹرم چیز چلتی ہے. وہ ارجنٹ میں نہیں آتی وہ، لیکن وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ ٹائم پر ٹائم ایفرٹس وغیرہ دکھا کر ہی تو سارا کچھ کام کیا ایگزیکٹلی. وہ لانگ ٹرم ایفرٹ تھی. چاہے آپ پاکستان کی ایگزامپل کی میں نے پاکستان قائد اعظم نے اگر بنایا تو وہ لانگ ٹرم ایفرٹ تھی. ٹھیک ہے. وہ امپورٹنٹ تھی ان کے لیے لیکن انہوں نے ارجنٹ نہیں بنایا. سلولی اینڈ اسٹڈی بیسکلی یہ وہی ہے، سلولی اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. ایسا ہی ہے بالکل. وہ ریبٹ کی طرح نہیں ہے Q1 میں ڈال دیں. بیسکلی از اے سلولی اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس، جس میں آپ کو صبر، آپ کا پیشنس ہوتا ہے، کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے، مستقل مزاجی چاہیے ہوتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کہ مستقل مزاجی اتنی نہیں پائی جاتی. صحیح بات ہے. ہم ہر چیز کو Q1 کے اوپر کرتے ہوتے ہیں جبکہ امپورٹنٹ جو ہے Q1 نہیں Q2 ہے. تو اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹس ہے اب ہم لائف میں جب بھی کوئی چیز کو کریں تو ہم بیسکلی Q2 کے حوالے سے کریں نہ کہ Q1 کے حوالے سے کریں. Q1 میں تبھی جائیں ہم جب کوئی بہت بڑا ایشو کوئی ایسا کرائسس پرابلم نہ آ گیا ہمارے لیے. بالکل سر. جو اب ہم لوگ فار ایگزامپل اب ایک اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کیریئر ایک مطلب کر لیا، ٹھیک ہے سر، اب انہوں نے کہا کہ چلو اب یہی کرنا ہے، تو سر کیا ان کو وہی کیریئر کا منزل مطلب اینڈ ڈیسٹینیشن تک لے کے جائے گا؟ اینڈ ڈیسٹینیشن اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اینڈ ڈیسٹینیشن آپ کس کو کہہ رہی ہیں یا اسٹوڈنٹ کس کو اینڈ ڈیسٹینیشن کہہ رہا ہے. اکارڈنگ اگر سر وہ اپنے فل ایفرٹس اس میں پٹ کرے کہ ہم یہی کرنا ہے اور پھر لانگ لاسٹنگ ایفرٹس ہیں تو پھر تو وہ ظاہری بات ہے وہ پھر شاید کامیاب ہو بھی جائے. ہاں ہو جائے بالکل. اینڈ ڈیسٹینیشن اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اینڈ ڈیسٹینیشن ڈیفینیشن ہر بندہ کس طرح سے لیتا ہے. آپ کی اینڈ ڈیسٹینیشن کچھ اور سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہر اسٹوڈنٹ کی اینڈ ڈیسٹینیشن کچھ اور ہو سکتی ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ گول وہ ہوتا ہے یا زندگی کا ایم وہ ہوتا ہے، جیسے اقبال نے بھی یہی کہا ہے کہ اقبال کا شعر ہے نا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان میں اس لیے نمازی. کہ مسلمان بھی اس لیے نمازی بھی اس لیے کہ میری زندگی کا مقصد تمہارے دین کی سرفرازی. اب مطلب دین کی سرفرازی سے مطلب اینڈ ڈیسٹینیشن ہی ہے ہر بندے کی. اب دین کی سرفرازی سے مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر چیز چھوڑیں اور جناب جا کے کوئی اعتکاف میں یا ملا بن کے مسجد میں بیٹھ جائیں. دین کی سرفرازی اب ہر طریقے سے کر سکتے ہیں. میں ایز اے سائیکالوجسٹ، ایز اے ٹیچر، میں اگر پوری ایمانداری سے سرو کرتا ہوں اپنی اس فیلڈ میں سائیکالوجی میں اور ٹیچنگ میں سرو کرتا ہوں تو بیسکلی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی دین کی سرفرازی ہی ہو رہی ہے. مجھ سے لوگ کچھ سیکھ رہے ہیں تو یہ اللہ کی دین کی سرفرازی ہی ہو رہی ہے. میں ایز اے مسلم پہچانا چاہ رہا ہوں تو بیسکلی اللہ کی دین کی سرفرازی ہی ہو رہی ہے. آپ ایز اے میڈیا پرسن ایک اچھا ایک پازیٹیو رول جو آپ کا پلے کر رہے ہیں تو بیسکلی کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کی دین کی سرفرازی ہی ہو رہی ہے. تو ڈیپینڈس کہ اینڈ ڈیسٹینیشن کیا ہے. ہر ایک کی اینڈ ڈیسٹینیشن اب دیکھیں اینڈ ڈیسٹینیشن جو ڈیپینڈ کرتی ہے انسان کی اپنی سوچ اپنی ویژن پہ کرتی ہے. جتنی بڑی سوچ اس کے جتنا بڑا ویژن ہوگا اتنی ہی اس کی لانگ لاسٹنگ اینڈ ڈیسٹینیشن ہوگی. ٹھیک ہے. اب جتنی اس کی چھوٹی سوچ ہوگی جیسے کہ سوسائٹی ہے اور سوسائٹی کا اپنا ایک ہے نا، اس سوسائٹی میں جو ہے انسان کی بیسک نیڈز پوری ہو جائیں تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے. جب آپ بیسک نیڈز میں پڑھتے ہیں تو پھر آپ کی سوچ اور ویژن وہ نہیں رہتا. جیسے میں قومیں کیسے بنتی ہیں وہ بیسکلی اس کے لیے تھوڑی سی آپ کی بیسک نیڈز بھی پورا ضروری ہے. تو آپ کی پھر جو اینڈ ڈیسٹینیشن ہے وہ اسی آپ کی ایک چھوٹے سے کنویں کے اندر ہی جو ہے وہ قید رہتی ہے. تو جتنی بڑی سوچ جتنی بڑی اپروچ ہوگی اتنی میری ڈیسٹینیشن ہوگی اس کی. ٹھیک ہے. اینڈ ڈیسٹینیشن جیسے ہم نے ڈیفائن کر لی تو اگر آپ ثابت قدمی سے چلتے رہے، صبر کے ساتھ چلتے رہے تو ایک دن آپ اس کو اچیو کر ہی لیتے ہیں. کیونکہ جیسے کہ ایز اے مسلم ہمارا بلیو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت جرائے گا نہیں جاتا ہے. ویسے بھی مطلب نیچرل فنومین کچھ نیچرل لاز بھی ہیں. اگر ہم ویسے ہی نیوٹرل بات کریں کچھ نیچرل لاز ہیں اور نیچر یہی کہتی ہے کہ اگر آپ مستقل مزاجی سے محنت اگر آپ کسی چیز پہ دیں گے تو آپ کو اس کا ریوارڈ ملتا ضرور ہے. بالکل. بہت شکریہ شاہ احمد صاحب اور پینل آپ کا بھی.
پروگرام کیریئر میپنگ سے نور کو دیں اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے ہفتے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.